ایلیس ہروے ایک معمولی سا کاریگر تھا جو کہ امریکہ میں 9 جولائی 1819 کو پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسکول کو چھوڑ کر مختلف جگہ پہ جابس کے لیے جاتا رہا۔ اس نے مختلف جابس کی، لیکن وہ اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسا کام کرے جو دنیا میں اس سے پہلے نہ کیا گیا ہو۔ وہ کپڑے کی فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسی مشین بنانی چاہیے جو کپڑوں کو سی سکے۔ لہٰذا اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور بالآخر ایک ایسی مشین ایجاد کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ 1846 میں اس نے ایک مشین ایجاد کر لی۔ ایلیس ہروے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی کی جڑ کی طرف چھید تھا اور اس سے کپڑوں کی سلائی کرنا مشکل تھا۔ وہ اس سے جوتے تو سی سکتا تھا لیکن اس سے کپڑوں کی سلائی ممکن نہ تھی۔ اس سے ہر وقت وہ سوچتا رہتا تھا کہ اس کا کس طریقے سے حل نکالا جائے کہ یہ جو مشین ہے اس سے کپڑوں کی سلائی ممکن ہو سکے۔ اس ہر وقت دن رات اس کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ اس مشین کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس مشین کو کس طرح تیار کیا جا سکتا ہے جس سے کپڑوں کی سلائی ممکن ہو۔ لہٰذا ایک دن وہ رات کے وقت سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ کچھ وحشی قبیلے کے لوگ اس کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹے کے اندر آپ سلائی مشین تیار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ خواب کے اندر ہی وہ ٹائم جو انہوں نے دیا تھا وہ گزر گیا اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا۔ ایلیس ہروے خواب کے اندر ہی دیکھتا ہے کہ وہ لوگ وحشی قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ برچیاں لے کر اسے مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ جب اس نے غور کیا تو دیکھا کہ جو برچیاں ان کے پاس تھیں ان کی اگلے حصے پر، اگلے کونے پر جہاں پہ نوک بنی ہوئی تھی وہاں پہ سب برچیوں کے چھوٹے چھوٹے چھید تھے، سوراخ تھے۔ تو وہ فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے پا لیا کہ یہ اگر سوئی کے اندر چھید اس کے اگلے حصے میں بنایا جائے تو وہ آسانی سے ان کی کپڑوں کی سلائی ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ بھاگا ہوا اپنے اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ اس نے اپنی سلائی کی مشین کا سسٹم رکھا تھا، تو اس نے فوراً ہی اس پر کام کرنا شروع کیا اور بالآخر وہ مشین ایجاد کر لی جو اس وقت آج جس سے ہم کپڑوں کی سلائی کرتے ہیں، اور وہ جو اس کا ایک مقصد تھا، جو اس کا جو ایک مشن تھا وہ اس کا پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، انڈیا کے اندر ایک بزنس مین تھے رام رتن کپلا، ان کا ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنز کا بزنس تھا۔ وہ ان کی کمپنی کا نام کیپسن تھا اور وہ اس کمپنی کے لیے ایک سلوگن تیار کرنا چاہتے تھے، ایسا سلوگن جو کم الفاظ پر مشتمل ہو لیکن اس سلوگن سے ان کی کمپنی کا ایک امیج لوگوں کے سامنے آئے۔ جو ہی وہ سلوگن سامنے آئے تو وہ اس کمپنی کا جو کام ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ وہ یہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، اخبارات میں ایڈ دیے کہ جو کم الفاظ کے اندر بہترین سلوگن بنا کر دے گا اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ جو بھی سلوگن بنا کر دیتا تو انہیں وہ پسند نہ آتا اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ کپلا جو تھے وہ اپنی ہر وقت ان کے دماغ پر یہ چیز سوار تھی کہ کتنا جلدی وہ اس چیز کو پریپیئر کر لیں۔ آخر ایک دن کپلا جو ہے وہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ چلتے چلتے کہ ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پہ بہت خوبصورت نظارہ ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ وہ ایک ایسا موسم اور ایک ایسا نظارہ وہاں پہ دیکھ کر اس میں مدہوش ہو گئے۔ اچانک ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ویدر ہو تو ایسا۔ جو ہی ان کی آنکھ کھلی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ سلوگن جس کے لیے وہ کئی سالوں سے
کوشش کر رہے تھے، کئی سالوں سے اس کو بنانے کے لیے سرگرداں تھے، تو وہ سلوگن تو ان کا بن چکا ہے۔ اچانک ہی ان کی زبان سے یہ انگریزی کا جملہ مرتب ہو گیا کہ کیپسن دا ویدر ماسٹر۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش، لگن اور دل جمی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا تن من دھن، اپنی سوچ، اپنا رہنا، اپنا سونا بچھونا اڑنا، سب کچھ اس کام کی طرف اس کا لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، اللہ کی ذات اس مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو قدرت یہ نظارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے کام کے ساتھ سچا ہے، یہ انسان اپنے کام کو کرنے کے لیے اتنا سچا ہے کہ اس کا ہر وقت اسی سوچ میں یہ ڈوبا رہتا ہے۔ تو قدرت اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا ہر لمحہ اسی سوچ میں گزرتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے یہ پورے شوق کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو پھر وہ قدرت اس کے لیے مددگار بن جاتی ہے، اس کے رستے میں مشکلات کو دور کر دیتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، اور وہ قدرت اس کے دل کے اندر وہ چیزیں ڈال دیتی ہے جن کی اس کو کافی عرصے سے تلاش ہوتی ہے، اور اس کا دماغ اس کام کو کرنے کے لیے جواب دے چکا ہوتا ہے، لیکن قدرت اس وقت اس کے لیے وہ ایک آسان رستے جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ساری بات اس وقت ہوتی ہے جب قدرت یہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے ہے، اپنے مشن کو پا لینے کے لیے ہے، وہ مشن کو پانے کے لیے ہر وقت اپنا آپ قربان کر رہا ہے، تو پھر اور اس کی کوششوں کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات پھر مشکلات نہیں رہتی، اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صرف اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے قدرت اس وقت تک انتظار کرتی ہے کہ جب تک انسان کا اڑنا بچھونا اور رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سوچ عمل ہر قسم ایک مقصد کو پا لینے کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک مقصد کو پا لینے کے لیے انسان اسی کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ساری مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔